باب کہہ کر امام بخاری وحی سے متعلقہ ایک اور حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث میں کیا ہے جی؟ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی نے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عوانہ، ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی الوضاح بن عبداللہ الیشکری، اور وہ کہتے ہیں حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی موسیٰ بن ابو عائشہ الکوفی الحمدانی نے. قال حدثنا سعید بن جبیر، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی سعید بن جبیر نے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. اور یہ حدیث کس بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. کیا معنی جی اس آیت کا؟ اور یہ آیت کس سورت کی ہے جی؟ سورۃ القیامہ کی. بہت اچھے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لا تحرک به، آپ حرکت نہ دیں به اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، وحی کے ساتھ. لسان کا اپنی زبان کو، لتعجل به تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لے لیں. ہوتا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی آتی تو آپ ایک تو وحی کا بوجھ، اور ایک یہ پریشانی کہ وحی کو یاد کرنا ہے، اور تیسری پریشانی یہ کہ وحی کا معنی و مفہوم بھی لینا ہے. تو کافی ٹینشنیں، کافی پریشانیاں جمع ہو جاتی تھیں. تو پھر نبی اسلام جب وحی آ رہی ہوتی تو جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے، پڑھتے ساتھ ساتھ تاکہ یاد ہو جائے. تو اللہ تعالی نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک، آپ اس وحی کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل به تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لے لیں. یعنی کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ یہ وحی آپ کو یاد بھی ہو جائے گی، آپ اسے سمجھ بھی جائیں گے. تو آپ جب وحی نازل ہو رہی ہو سنا کریں، اور اس کو یاد کرنے کے لیے زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. قال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں جی؟ یہ جی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں. جی ہاں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حرکت دیا کرتے تھے. ان کو کن کو؟ ہونٹوں کو. تو کدھر ہے ہونٹوں کا تذکرہ ہے کہیں پہ؟ جواب آپ کا صحیح ہے، لیکن دلیل بھی دیں اس کی کوئی. جی شفتین، لیکن این ذکر شفتین، کہاں ہے شفتین؟ اصل میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جو یعنی کہ نسخہ میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے، اس میں کچھ لفظ رہ گئے ہیں، کچھ لفظ چھوٹ گئے ہیں. اصل میں یوں ہے کان رسول اللہ، اس کے بعد یحرکہما نہیں ہے، کان رسول اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ وکان مما یحرک شفتیہ. فقال ابن عباس فانا احرکہما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما. یہ الفاظ ہیں جو چھوٹ گئے ہیں، جو ہمارے اس نسخے میں نہیں ہیں، جو میرے اور آپ کے پاس ہے. تو اب میں یعنی کہ بیان کرتا ہوں ان الفاظ کے مطابق جو ہونے چاہیے تھے. کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من تنزیل شدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نزول وحی کے موقع پہ مشقت کا سامنا کرتے تھے، مشقت برداشت کرتے تھے، آپ کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. یعالجو، آپ سامنا کرتے تھے، جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے مشقت کو نزول وحی کے موقع پہ. وکان مما یحرک شفتیہ، اور آپ اس کی وجہ سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. یحرک شفتیہ، آپ بہت زیادہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، ان کے پڑھ رہے ہوتے تھے. فقال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ، میں
ان دو ہونٹوں کو حرکت دوں گا تمہارے لیے جیسے اللہ کے رسول حرکت دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں, شاگرد کون ہے یہاں پہ دیکھیے ان کے, سعید بن جبیر. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں سعید بن جبیر سے کہ جیسے اللہ کے رسول حرکت دیتے تھے نا اپنے ہونٹوں کو, میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں, تو میں ان کو حرکت دیتا ہوں تمہارے لیے جیسے اللہ کے رسول حرکت دیا کرتے تھے. وقال سعید, اب آپ کے پاس موجود ہے اوپر, وقال سعید, اور سعید نے کہا, سعید کون سے, سعید بن جبیر, کہ انا احرکہما, میں ان دونوں کو حرکت دیتا ہوں جیسا کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو دیکھا تھا کہ ان دونوں کو حرکت دے رہے تھے. اچھا, سعید بن جبیر کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ بن ابو عائشہ سے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ بن. یہ دیکھیں دین ہمارے پاس ایسے پہنچا ہے. کئی احادیث میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا صحابی کر کے دکھاتے ہیں تابعی کے سامنے, اور تابعی کر کے دکھاتے ہیں تبع تابعی کو, تبع تابعی بعد والے راوی کو, اور وہ چیز ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو یہاں پہ جیسے اللہ کے رسول ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے وہ کر کے دکھایا عبداللہ بن عباس نے, اور جیسے عبداللہ بن عباس نے کر کے دکھایا ویسے کیا سعید بن جبیر نے. کس کے سامنے؟ موسیٰ بن ابو عائشہ کے سامنے. فحرک شفتیہ, چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی. اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن عباس فانزل اللہ, تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی. یہ دیکھیں ایک اور سبب نزول آ گیا, یہ بھی سبب نزول واضح ہے. ابو محمد بھائی سمجھ رہے ہیں, یہ ہے واضح سبب نزول کہ پہلے واقعہ بتانا اور پھر کہنا, تو اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی. فانزل اللہ, تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی, لا تحرک بہ لسانک, کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. کس کے ساتھ؟ وحی کے ساتھ, قرآن کے ساتھ. لتعجل بہ, تاکہ آپ اس کو جلدی سے لے لیں. ان علینا جمعہ, بے شک ہمارے ذمے ہے, جمعہ, اس کو محفوظ کر دینا آپ کے سینے میں, اس کو جمع کر دینا, محفوظ کر دینا آپ کے سینے میں. وقرآنہ, اس کا کیا ہوگا ترجمہ؟ وقرآنہ, اور اس کا پڑھنا, یعنی کہ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمے, اور آپ اس کو پڑھ لیں گے یہ بھی ہمارے ذمے. قرآن کا معنی قرات ہوتا ہے نا, تو یہاں قرآن اس قرآن کے معنی میں نہیں ہے جو یہاں پڑھا ہوا ہے, یہاں قرآن لفظی معنی میں ہے. کیا لفظی معنی ہوتا ہے قرآن کا؟ پڑھنا. یہاں قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا. قرآن سے مراد یہاں پہ وہ کتاب نہیں ہے. تو ان علینا جمعہ, بے شک ہمارے ذمے ہے جمعہ, اس کو محفوظ کر دینا آپ کے سینے میں. وقرآنہ, اور اس کا پڑھنا. اب دیکھیں عبداللہ بن عباس خود تفسیر کریں گے اس کی. ان علینا جمعہ, قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس کرنے لگے. کہتے ہیں قال, یعنی کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جمعہ لک فی صدرک, جمعہ لک فی صدرک, اس کو محفوظ کر دینا, لاکا آپ کے لیے, فی صدرک آپ کے سینے میں. یہ کس کی تفسیر ہے؟ جمعہ کی. آگے کیا ہے؟ وتقرأہ, اور یہ کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے, یہ کس کی تفسیر ہے؟ وقرآنہ کی. تو عبداللہ بن عباس نے سید کی تفسیر بیان کر دی ہے. اس کے بعد آیت کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, تو جب ہم اس کو پڑھ لیں. کس کو؟ قرآن کو, وحی کو. جب ہم اس کو پڑھ لیں, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, تو تب آپ اس کی پیروی کریں, پھر آپ پڑھیں, یعنی ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. ہم پڑھ لیں اس کو. ہم پڑھ لیں سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جبریل السلام کا پڑھنا. ہم اس کو پڑھ لیں سے مراد کیا ہے؟ جبریل السلام کا پڑھنا, کیونکہ جبریل اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے. تو جب ہم اس کو پڑھ لیں, فَاتَّبِعْ, تو آپ پیروی کریں قرآنہ, اس کی قرات کی. قال, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اب اس آیت کی تفسیر میں فَاسْتَمِعْ لَهُ, فَاتَّبِعْ کی تفسیر کیا ہے؟ فَاتَّبِعْ قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لَهُ, آپ اس کو غور سے سنیں. وَأَنصِتْ, اور خاموش رہیں, ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا, اس کے بعد آیت کیا ہے کہ پھر ہمارے ذمے ہے کیا؟ بیانہ, اس کی تفسیر, اس کا بیان, اس کی وضاحت, اس کی شرح. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ, یعنی کہ پھر ہمارے ذمے ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں اور سمجھ جائیں. یعنی کہ اس کو آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ جائیں, یہ بھی ہمارے ذمے ہے.
فکان رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، اس کے بعد، اذا اتاہ جبریل، جب جبریل آپ کے پاس آتے تو استمع، غور سے توجہ سے سنتے. یہاں پہ یہ نہیں کہا سمع، کیا ہے استمع. استمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غور سے سننا، توجہ سے سننا. فَإِذَا انطلق جبریل، اور جب جبریل چلے جاتے، قرأہ النبی، تو نبی علیہ السلام اس کو پڑھتے، کما قرأہ، جیسا کہ جبریل نے اس کو پڑھا ہوتا. ہاں جی، حدیث کا وحی سے تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ وحی آتی تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی، وحی کو کیسے آپ یاد کرنے کی شروع میں کوشش کرتے، پھر کیسے آپ پہ تخفیف کر دی گئی، پھر وحی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ آپ کے سینے میں ہم ڈالیں گے، آپ اس کو پڑھ سکیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کو سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے، مفہوم معلوم کر سکیں گے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. چلیے.